درمیان کے بہت سارے مسائل ہیں. یاد رکھیے گا اس مرحلے پر شب قدر کا پیغام بھی ہے اور پورے ماہ رمضان کا پیغام بھی ہے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، خالی افطاری بھجوانے تک ہی نہ ہو. اچھا، لوگوں نے ایک اور بھی راستہ اختیار کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے واجبات کو ادا کریں اور رشتہ داری نبھا لیں. اپنا خمس نکال کے اپنے عزیز کو دے دیں، اپنا فطرہ نکال کے، اپنا صدقہ نکال کے اپنے عزیز کو دے دیں. ٹھیک ہے، شرعی مسائل تو مولانا بیان کر رہے ہیں، میں بیان نہیں کر رہا ہوں. اتنی بات یاد رکھیں، انما الاعمال بالنیات. یہ سارا مسئلہ گڑبڑ جو ہے نیتوں کا ہے. ادھر آپ نے نیت بدلی، ادھر نماز ادھر گئی، نہ سدھر گئی نہ ادھر گئی، ادھر گئی. اگر نیت بدل لی آپ نے تو اسی نیت کے اعتبار سے آج کی حد تک بات کو روکتے اور روز آپ انتظار کرتے تھے اور بیچ میں اتنا لمبا گیپ آ گیا. تو ایک ایسی آیت پڑھ دوں کہ اگر کوئی درویش ہو، فقیر ہو تو مستغنی ہو جائے. یعنی مستغنی یعنی غنی سے بھی بلند ہو جائے، وہ غنی کا بھی محتاج نہ رہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایسی کون سی آیت ہے؟ اور یہ آیت آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں ہے. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیات کی تعداد کل 111 ہے اور آخری آیت یعنی 111 نمبر کی آیت ہے. اگر اس آیت کو انسان تلاوت کرے کسی وقت میں بھی، قل اتخذ اللہ، حبیب کہیے اپنے رب کی شان کو بیان کرتے ہوئے خدا کی حمد کے ساتھ کہ لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس کے بعد درود نہیں پڑھا جاتا، تکبیر کہی جاتی ہے. اور یہ حکم ہے جب آپ یہ سنیں کسی بھی دعا کے اندر، کسی بھی آیت کی تلاوت کے درمیان، تو اس کے بعد تکبیر، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور وہ اللہ کی بڑائی کو ایسے بیان کرتے ہیں جیسے بیان کرنے کا حق ہے. اس کے بعد اللہ اکبر کہی. اگر یہ آیت تلاوت کی جائے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111، اس کے بعد تکبیر پڑھی جائے، تو عارفین کہتے ہیں کہ خدا اس کی برکت سے اتنا عطا کرے گا، غربت ختم ہوگی اور بے نیازی شروع ہو جائے گی. اللہ اکبر. اور کمال یہ ہے کہ اس میں کوئی فیگر نہیں ہے کہ 100 مرتبہ پڑھو یا 1000 مرتبہ پڑھو، مگر ہمارے یہاں تو جب تک آپ کو بتائیں نہیں تب تک آپ کا اطمینان نہیں ہوتا. تو یا تو اتنا پڑھ لیجئے جتنی پریشانی ہے، اور اگر اس کا فیصلہ آپ نہ کر سکیں تو جو نمبر آیت کا ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو آیت نمبر 110 اگر ملا کے پڑھ لی جائے تو 2 معصومین کی روایت ہے، رسول خدا کی، مولا کائنات کی، کہ پھر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لو تو کبھی بھی تمہارا سامان چوری نہیں ہوگا. یعنی اگر سیکیورٹی کے مسائل ہو، پیسہ رکھا ہو، موبائل چھپایا ہو، بچوں سے نیا لے کر آئے تھے، مثال دے رہا، یا اور الی آخر جو چھپا کر رکھا ہو اور چاہتے ہو کوئی نکال نہ لے، تو یہ 2 آیتیں پڑھ کے سو جائیے. 2 معصومین کی سند ہے، رسول خدا مولا کائنات، آیت نمبر 110 اور 111. تو یاد رکھیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ کی خدمت میں مکمل کر دوں کہ نجف کے طالب علم تھے، یہ بہت زیادہ پریشان تھے. اخوان محمد صادق، انہوں نے توسل کیا مولا کائنات کے حرم میں، روئے پیٹے مولا کی بارگاہ میں، اپنے قیام گاہ پر گئے تو حالت خواب میں ایک صحرا کو دیکھا، اور صحرا میں خیمہ دیکھا بڑا لگا ہوا. جب خیمے کے اندر گئے تو امام زمانہ علیہ السلام موجود تھے اندر. اب امام کے پاس ہمارے اور آپ کے لیے کیا الفاظ ہوں گے؟ اگر فرض کر لیں ہم اور آپ میں سے کوئی جائے اگر امام سے مل لیں تو کیا مسئلہ بیان کریں گے؟ یہی نا، مولا نوکری کا مسئلہ ہے، مولا
کاروبار کا مسئلہ ہے، مولا مکان کا مسئلہ ہے، مولا دکان تو کھولنی چل نہیں رہی ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ مولا کس سے بات کرنے کی اور کون سی بات ہے؟ میں بات کر رہا ہوں اپنے جیسوں کی. آپ تو بہت بلند ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب امام سے فریاد کی. امام نے ارشاد فرمایا سید ہمارے بیٹے باہر بیٹھے ہیں اس خیمے کے اندر باہر والے میں، وہاں چلے جاؤ. خواب کی حالت میں یہ باہر آئے تو ایک اور خیمہ دیکھا، وہاں چلے گئے. وہاں سید سلطان آبادی کے نام سے سید محمد سلطان بیٹھے ہوئے، عجب کے بڑے عالم تھے اور یہ ان سے کم ملتے تھے، نارمل یہ ان سے کم ملتے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پاس گئے، انہوں نے دعا تعلیم دی، خواب سے آنکھ کھل گئی. اب یہ گئے خود سید سے ملنے، فزیکل اٹھنے کے بعد بالکل وہی منظر تھا جو خواب میں دیکھا تھا. سید بیٹھے تھے اور جیسے ہی جا کے سلام کیا وہ مسکرائے. جیسے ابھی مولانا پڑھ رہے تھے نا کہ جب وہ اس نے استخارہ کروایا اور استخارہ منع آیا، پھر بھی وہ چلا گیا، پھر وہ کما کے واپس آیا، پھر امام سے ملنے پہنچ گیا تو امام لب مسکرائے ہوں گے تو سید مسکرائے. ایسا محسوس ہوا جیسے سید کو بھی معلوم ہے کہ میں ان کے پاس کیوں آیا ہوں. اپنا مسئلہ بیان کیا. 3 باتیں سید نے عطا کی ہیں اور خود میں پہلے اس پہ عمل کرتا ہوں تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ 3 باتیں بہت پرانی ہیں، نئی بات کوئی بھی نہیں ہے، البتہ ہم بھول جاتے ہیں. مشکل میں تو عمل کرتے ہیں اور جب آسانی پیدا ہو جائے تو پھر چھوڑ دیتے ہیں. ان میں سب سے پہلا عمل صبح کی نماز کے بعد، 3 عمل ہیں. سب سے پہلا عمل صبح کی نماز کے بعد 70 مرتبہ یا فتح پڑھنا. اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھیں اور 70 ٹائم یا فتح ہو، ایک کھولنے والے، اوپنر، ایک کھولنے والے 70 مرتبہ یا فتح ہو صبح کی نماز کے بعد. اب سے مشکل خود صبح کی نماز ہے، قضا نہیں کرنی ہے، آدھا ہی پڑھنی ہے. اس کے بعد دوسرا جملہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک توکلت علی الحی الذی لا یموت لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اسی آیت کو لیا آخر میں یہاں پر، اس سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ اور توکلت علی الحی الذی لا یموت، اور اس کے بعد باقی پوری آیت سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111 صرف ایک لفظ قل نکالنے. ٹھیک، میں حوالہ دیتا ہوں تو آپ کو ہی مل جائے. اس کے بعد تیسرا جملہ شیخ ابن فہد ہلی نے اپنی کتاب عدت الدائی میں ایک صبح کی نماز کے بعد تعقیبات لکھی ہے. بسم اللہ و صلی اللہ علی محمد وعلیہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین حسبنا اللہ ونعم الوکیل الی آخر. پوری پڑھوں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا. اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے. حسبی من ہوا حسبی، حسبی من لم یزل حسبی، حسبی من کان مذ کنت لم یزل حسبی، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. کہاں ملے گے سب؟ یہ تینوں ملیں گے آپ کو. کتاب مفاتیح الجنان. کہاں ایڈریس کیا ہے؟ مفاتیح الجنان میں صبح کی تعقیبات میں، نماز فجر کے بعد کی تعقیبات میں ملیں گے آپ کو. یہ تینوں چیزیں لائن سے ملیں گی. ترتیب یاد رکھیے گا. پہلے 70 مرتبہ یا فتح ہو، اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا الی آخر. اس کے بعد پھر وہ دعا جو طویل دعا ہے، اور اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو نمبر اچھے ملیں گے، مگر خالی ترجمہ نہیں پڑھیے گا. اب یہ پھر کبھی بحث شروع کریں گے کہ ترجمے کی اہمیت اور عربی کی اہمیت میں کیا فرق. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.